بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین کرام، اکمل شہزاد گمن آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہم نے زحمت دی ہے سردار یاسر الیاس صاحب کو، جو کہ چیمبر آف کامرس اسلام آباد کے صدر ہیں. میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے دفتر میں ہمیں ٹائم دیا. تو آج سردار صاحب ہم اس حوالے سے پوچھیں گے کہ ابھی موجودہ گورنمنٹ جو ہے وہ کنسٹرکشن کی فیلڈ میں اور اس شعبے میں بہت زیادہ دھیان دے رہی ہے اور لوگوں کو جو ہے وہ اس طرف پرسو کر رہی ہے کہ اس فیلڈ میں آئیں، چونکہ لوگوں کو آپ کو پتہ ہے کہ بنیادی مسئلہ ہی چھت کا ہوتا ہے، گھروں کا ہوتا ہے. تو آپ ذرا یہ بتائیے گا کہ جو چیمبر آف کامرس اور انڈسٹریز اسلام آباد ہے یہ کس طرح کولیبوریٹ کر رہا ہے اس فیلڈ میں گورنمنٹ کے ساتھ؟ ہم نے اس سال ملٹیپل چیزوں پہ کولیبوریٹ کیا ان کے ساتھ، جس میں سے ٹاپ ایجنڈا ہمارا یہ بھی تھا کیونکہ یہ واحد حکومت ہے جس نے اس سیکٹر کو انڈسٹری کا درجہ دیا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ایک ہم انڈسٹری کی بات نہیں کر رہے. اگر کلیکٹیولی دیکھیں تو 50-60 الائڈ انڈسٹریز لنکڈ ہیں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی. آپ جب ایک گھر بناتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ نے اسٹیل بھی لینا ہے، آپ نے سیمنٹ بھی لینا ہے، آپ نے فساد کے لیے کام کرنا ہے، گلاس لینا ہے، آپ نے روفنگ ہوگی، ٹائلنگ ہوگی، لائٹس ہوں گی، اس میں فٹنگ فکسچرز ہوگی، سینٹری ویئر ہوگا، فرنیچر ہوگا، کرٹنز ہوں گے، فیبرکس، تو ملٹیپل تھنگس. تو اب میں سمجھ رہا ہوں کہ جو اس سال ان کا انیشیٹو پچھلے سال سے کنٹینیو کرتا رہا ہے، جو ایمنسٹی اسکیم ایک کنسٹرکشن پیکج کی صورت میں وہ لے کے آئے، اس سے بہت بینیفٹ ملا لوگوں کو کہ ایک فری ٹریڈ کا ماحول بنایا کہ ہم پیسے لگائیں گے بغیر کسی اسکروٹنی کے. جو ایک ڈلما ہے ہمارا کہ ایف بی آر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو پیچھے پڑ جاتا ہے، اننیسریلی تنگ کرتا ہے، ہراسمنٹ ہوتی ہے بزنس مین کی. تو اس سال اور پچھلے سال نے کوشش کی کہ ہراسمنٹ نہ کی جائے تاکہ پاکستان میں پیسہ رہے، ورنہ یہی پیسہ جو ہے دبئی جاتا رہے، باقی ملکوں میں گیا اور ہمیں لاس ہوا اس کا. اس سال ہم نے ایک پلان کیا تھا کہ ایک نیشنل لیول کا ہم ایکسپو کروائیں گے جس میں انڈسٹری اور ساتھ کنسٹرکشن کو ہائی لائٹ کیا جائے گا. کووڈ کے باوجود ہم نے اپنے پلانس کنٹینیو کیے. ہم نے ایک نیشنل لیول کا ایکسپو کیا جس کا نام تھا پاکستان پراپرٹی کنسٹرکشن ہاؤسنگ ایکسپو. یہ ہم نے کیا تھا ان کولیبریشن ود نیپڈا، نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی، اور یہ نیا پاکستان بھی اس کے ساتھ ڈائریکٹلی لنکڈ ہے. جیسے کہ ان کی خواہش تھی کہ ایک عام آدمی، ایک عام انسان چھت اپنا افورڈ کر سکے، اپنے خوابوں کی تعبیر پا سکے. تو اس کے لیے انہوں نے جو انسینٹیوز دیے، جو انٹرسٹ ریٹ لے کے آئے نیا پاکستان کے تھرو، بہت لوکیٹو ہے. ہم 5% کی بات کر رہے ہیں، ابھی بھی نیا جو لے کے آ رہے ہیں وہ 2.5% کے قریب ہوگا. جو کرنٹلی لینڈنگ ریٹس ہیں پاکستان میں وہ کہتے تو 7%، لیکن قائبر ایڈ کر کے وہ 10% ہے. تو آپ 2.5 کو دیکھیں تو 2.5 شاید ڈیولپ ملک بھی نہ دے رہے ہو. ابھی میں US میں چیک کر رہا تھا، جو کمرشل لینڈنگ ریٹس ہیں 4.5% ہے نیٹ. تو اس سے کم ریٹ پہ اگر آپ کو پاکستان میں مل رہے ہیں، حالانکہ آپ کے اوپر لائبلٹیز بھی بہت زیادہ IMF کی، پھر بھی وہ انسینٹیوائز کر رہے ہیں ایک عام انسان کو، ایک عام مزدور، ایک عام سپروائزر، ایک عام ڈرائیور، ایک عام شہری وہ گھر لے سکتا ہے. اس کے جو اس کے اگینسٹ کلیٹرل ہوگا، بجائے اس کے کوئی اپنا ایسٹ آپ پلج کریں، آپ کی سیلری کے اگینسٹ بھی، آپ کے بینک اکاؤنٹ کے اگینسٹ بھی وہ آپ کو لون اویل کر سکتے ہیں. اس میں ملٹیپل اسکیم ہے. تو ہم نے جب اس ایونٹ کا پلان کیا اور نیا پاکستان کو آن بورڈ لیا، ایک نیشنل لیول کا ایونٹ تھا کیونکہ اس میں ہمارے پاس ایگزیبٹیوز کراچی کے بھی تھے، لاہور کے بھی تھے، اسلام آباد، راولپنڈی کے تھے. کلیکٹیولی تقریباً 90+ اسٹالز ہم نے لگائے. اور جو ایک چیز مختلف کی کہ اکیڈیمیا کو ہم نے اپرچونیٹی دی، کیونکہ اکیڈیمیا اور انڈسٹری کا لنکیج بہت ویک رہا ہے. تو ہم نے یہ کوشش کی کہ IST، نس، نمل، بحریہ، جتنے آپ کے یہاں پہ ٹاپ انسٹیٹیوٹس ہیں، نیو ٹیک، ان کو موقع دیں کہ وہ اپنے بچوں کے جو آئیڈیاز ہیں کنسٹرکشن اور اس سے بلڈنگ ریلیٹڈ، ان کو آ کے شو کیس کر سکیں. ینگ لوگوں کے پاس بہت آئیڈیاز ہوتے ہیں. میں نے ایک انجینئرنگ کی گجرات یونیورسٹی میں ایگزیبیشن دیکھی، تو یہ بالکل آپ نے صحیح، چونکہ بینگ اے ینگ لیڈر آپ نے یہ بہت اچھا انڈیکیٹ کیا، اور چونکہ گورنمنٹ کا بھی جو اس کی طرف بہت دھیان ہے، تو اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو ینگ لوگ ہیں وہ بھی بجائے نوکریاں تلاش کرنے کے وہ خود اس انڈسٹری میں آگے آئیں گے اور لیڈ کریں گے. میں جس فارم پہ بھی گیا ہوں یونیورسٹیز میں نے ہمیشہ ان بچوں کو یہ کہا ہے کہ اس ملک میں ہم جاب سیکرس نہیں بنانا چاہتے، جاب کریٹرس چاہتے ہیں کہ مزید آپ لوگ روزگار کی طرف آئیں، کہ روزگار دینے والے بنیں. اس میں جب ہم نے ان کو اپرچونیٹی دی اپنے بزنس شو کیس کرنے کے لیے، اپنے آئیڈیاز کو کمرشلائز کروائیں، تو فری آف کاسٹ ہم نے اسٹال لگوائے وہاں پہ. اس میں سے ایک کمپنی جو بہت انٹرسٹنگ تھی، جو انٹیریئر ڈیزائن اور ورچوئل ریالٹی پہ کام کر رہی تھی. اب وہ جو کاسٹ آپ کو یہاں پاکستان میں مل رہی ہے، اگر وہی کاسٹ آپ انگلینڈ میں یا دبئی میں کسی کنسلٹنٹ سے لیں گے تو شاید 3-4 گنا زیادہ ہوگی. اور یہ 3 سال ہوئے ان کو کام کرتے ہوئے اس پروجیکٹ کے اوپر. ماشاء اللہ سکسیزفل ہیں. ابھی ان کے پاس جو کلائنٹس ہیں اس میں سے ٹاپ نام ہے یہاں پہ، جیسے کیپٹل اسمارٹ سٹی ہے، گھرانا ہے، وہ بہت اچھے لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں. اس طرح کے اور بھی بہت سارے آئیڈیاز ہیں وہاں پہ. ایک ہمیں صاحب ملے جو اکنامیکل ہاؤسنگ پہ کام کر رہے تھے، پری فیب اسٹرکچرز پہ، جو 7 دن میں آپ کا 25 سے 30 لاکھ میں وہ گھر تیار کر دیتے ہیں 7 دن میں. یہ انوویشن ہے. تو اس طرح کے لوگوں کو ہم نے اپرچونیٹی دی. بس اوور آل وہاں پہ 10 بینک موجود تھے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان موجود تھے وہاں پہ،
وہاں پہ بورڈ آف انویسٹمنٹ کا اسٹال لگا ہوا تھا, اور ساتھ ہی آپ کی اسٹیل, آپ کی فساد کی کمپنیز, گلاس کی کمپنیز, کچن سپلائرز لوکل اور فارن تھے وہاں پہ, ٹرکش کمپنیز بھی تھی وہاں پہ. ہم نے ایچ ویک سسٹمس کے لیے وہاں پہ ڈائکن اور ہائی جیسے برانڈس کو لایا, اور لوگ گراؤنڈ پہ ہم جو گراؤنڈ فلور تھا ہمارا, وہاں پہ سارے ہمارے انڈسٹری کے اس کے ریئل اسٹیٹ کے اسٹال تھے, جس میں آپ کے پاس اسلام آباد کے ڈیولپرس, پنڈی کے ڈیولپرس, گلبرگ کے ڈیولپرس. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ اس طرح کے ایکسپو کی ضرورت تھی ڈسپائٹ کووڈ-19, کیونکہ زندگی کو آگے چلنا ہے. میں بھی یہ لاسٹ ویک کا آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, مجھے دبئی سے کال آئی کہ ہم یہاں پہ دبئی ایکسپو کر رہے ہیں, تو آپ پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں گے. تو مجھے اس چیز بڑی حیرانگی ہوئی کہ وہ انٹرنیشنل مارکیٹنگ کر رہے ہیں اپنے. تو ہم بھی اس طرح کے ایکسپوز کے تھرو فارن انویسٹرس کو لے کے آئے, اوورسیز پاکستانیز کو واپس لے کے آئے. ہم نے یہ کیا کہ ہم نے اپنے ایونٹ کو لائیو اسٹریم کیا. ہم نے پاکستان میں بھی لائیو اسٹریمنگ کے تھرو دکھایا, اور باہر بھی دکھایا کہ یار یہ اپرچونیٹیز ہیں, یہ ڈسکاؤنٹس آپ کو مل رہی ہیں, ان کو اویل کریں. پھر وہاں پہ ریفل ڈراز بھی تھے. ہم نے پالیسی کے اوپر ڈائلاگ کیا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ساتھ, بینکس کے ساتھ. ہم نے کانفرنس کی جس میں ایک عام انسان آ کے ان سے پوچھ سکتا تھا کہ سر یہ بتائیں کہ یہ آپ کی پالیسی ہے, اس میں کیا ہم کیسے بینیفٹ لے سکتے ہیں. تو جو انٹریکشن تھی ہم نے اکیڈیمیا کے ساتھ بھی رکھی, وہاں پہ 3-4 یونیورسٹیز کے ریکٹرز آئے ہوئے تھے. اس پہ ہم نے بات کی کہ اکیڈیمیا کو مزید کیسے انہینس کیا جائے کہ وہ مزید اس پہ کام کر سکیں, ان ٹرمز آف انکیوبیشن سینٹرز, ان ٹرمز آف کیریئر کاؤنسلنگ. تو یہ بیسک چیزیں ہیں میں سمجھ رہا ہوں جو مسنگ تھی. اور اس طرح کی جو ایونٹس ہوتے ہیں اس سے بزنس ٹو بزنس اور بزنس ٹو کنزیومر کنیکٹیوٹی جو ہے مزید انہینس ہوتی ہے, اس کی بہت ضرورت ہے. اچھا یہ ذرا بتائیے گا کہ کچھ حلقے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو گورنمنٹ کی نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم ہے یہ ایک ببل ہے اکنامکلی, لیکن آپ چونکہ چیمبر آف کامرس اور انڈسٹریز اسلام آباد کے پریزیڈنٹ ہیں اور ظاہر ہے بزنس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں, اور آپ کا ڈیلی کام ہی یہ ہے کہ چیزوں کو انالائز کرنا, اور بزنس مین تو ہمیشہ اس کام میں انویسٹ کرتا ہے جس میں وہ سمجھتا ہے کہ یہ یہاں سے آپ کا پیسہ ملٹیپل ہوگا اور آپ اس میں آپ کو جو ہے وہ گرو ملے گا انڈسٹری کو. تو آپ ایک ایکسپرٹ کے طور پہ کس طرح اس کو انالائز کریں گے؟ اس میں جو فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کی ویژن ہے 50 لاکھ گھروں کی. ہم نے اس ایکسپو پہ ان کو 10 لاکھ گھر کمٹ کیے ہیں, جو کہ ہم نے آن ریکارڈ دیے ہیں کہ سر یہ اسٹیٹس ہیں, یہ ڈیولپرس ہیں, یہ ڈیولپر آپ کو 10,000 دے رہا ہے, یہ ڈیولپر آپ کو 5 لاکھ دے رہا ہے. وہ ایگزیکٹ ہمارے پاس نمبرس تھے. اس میں آپ کو انٹرسٹنگ بتاؤں کہ جو ایکچوئل ریکوائرمنٹ ہے آج کی آبادی کے اگینسٹ, جب ہم بات کرتے ہیں 212 ملین کی, تو آپ کی ریکوائرمنٹ گھروں کی آج 12 ملین گھروں کی آج ہے, چاہے وہ اپارٹمنٹس ہوں یا ویلاز ہوں. اس کے اگینسٹ اگر آپ بنانے کو نکلتے ہیں, اگر آپ 10 لاکھ گھر بھی کہتے ہیں ایک سال میں ہم بنائیں گے, تو اس کا مطلب ہے 2700 گھر آپ نے بنانے پر ڈے. یہ ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے, نہ ہیومن ریسورس ہے نہ مٹیریل ہے, کیونکہ 90% مٹیریل ہم امپورٹ کرتے ہیں. تو فیکٹ یہ ہے کہ ہمیں ریکوائرمنٹ ہے گھروں کی, ہماری یہ اینڈ یوزر بیس مارکیٹ ہے. اس میں یہ نہیں کہ کوئی اسپیکولیٹرز آ رہے ہیں, انویسٹرز آ رہے ہیں, یہ وہ ہیں جو جن لوگوں کو اپنا ایک چھت چاہیے. تو اس کی بیس کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو اگلے 5, 7, 8 سال تک گارنٹیڈ اس میں اسکوپ ہے, چاہے وہ اسٹیل سیکٹر ہو, سیمنٹ ہو, یہ کانسٹنٹلی آپ کی چیزیں بکتی رہیں گی. ہم نے ایک چیز ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ جو ہمارا ڈیلیما ہے کہ ہم امپورٹ بہت زیادہ کرتے ہیں کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ, ہم لوکل انڈسٹری کو انہینس کریں تاکہ آپ کی ٹائلز یہاں بنیں, آپ کا اسٹیل یہاں پہ سستا ہو, را مٹیریل جو اس کی ڈیوٹیز ہیں اس کو آپ کم کر دیں تاکہ ہمیں یہاں پہ تھوڑی ریلیکسیشن ملے. کاسٹ بہت زیادہ ہے یہاں پہ. اب آپ دیکھیں کہ اگر اسی طرح کے پروجیکٹ آپ ادھر کریں گے, اے جے کے والی سائڈ پہ کریں گے, نارتھ میں کریں گے, وہاں پہ اس سے بھی زیادہ کاسٹ ہے, لاجسٹکس آپ کی ٹرانسپورٹ کی کاسٹ ہے. تو پاکستان کے اندر اس میں بہت اسکوپ ہے, اور میں سمجھ رہا ہوں کہ جو آنے والے دن ہوں گے اس میں امپلائمنٹ کریٹ ہوگی کئی لاکھ لوگوں کا. اور ایک چیز بہت انٹرسٹنگ ہے جو لوگ نہیں انڈرسٹینڈ کرتے کہ ٹیکسٹائل کے بعد سیکنڈ ہائی اسٹریم آف ریونیو جنریشن جو پاکستان میں وہ ریل اسٹیٹ سے ہے. سب سے کوئک بھی ہے اور بہترین. دیکھیں آپ کو کسی بھی پراپرٹی کے اوپر منیمم رینٹل ییلڈ پر ایئر جو ہے 7% ملے گی منیمم, یہ بہترین ہے. اور اسی کے ساتھ یہاں پہ ماشاء اللہ جو اپریشیشن ہو رہی ہے, میں آپ کو سی ڈی اے کی آکشن کی ایگزامپل دیتا ہوں کہ شاید نیو یارک کے برابر ہو ریٹ 18 لاکھ پر اسکوائر یارڈ پہ ابھی لاسٹ آکشن ہوا ہے. 30 ارب سی ڈی اے نے اس کے آکشن کیے اور 6 ارب انہوں نے جنریٹ کر لیے ایک ہفتے میں, جو ڈاؤن پیمنٹس تھی ان کے پاس آ بھی کی ہے. اس سے پہلے جو آکشن ہوا تھا وہ تقریباً 15 لاکھ پر اسکوائر یارڈ پہ تھا. اس سے پہلے لاسٹ ایئر جو ہوا تھا وہ 12 لاکھ پہ تھا. تو آپ دیکھیں گے آپ کی اپریسیشن کتنی ہو رہی ہے لینڈ کی. ہاں یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ببل ہے, لیکن ببل یہاں پہ نہیں ہو سکتی. اس کی ریزن یہ ہے کہ انویسٹمنٹ جو ہے جینوئن اینڈ یوزر انویسٹمنٹ ہے. اگر انویسٹرز بھی ہیں تو لوکل انویسٹرز ہیں, اور لوگوں کی ضرورت بھی ہے. اور دیکھیں یہ پروجیکٹ ڈیولپ ہوں گے, یہ پروجیکٹ آپ یہ نہیں کہ ٹریڈ ہوتے رہیں گے, یہ مین آپ کے بلو ایریا کے پلاٹس ہیں جو لوگ ڈیولپرز ہیں وہ لے رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو کمپیئر کریں باقی ملکوں سے, باقی ممالک سے, تو پاکستان میں بہت اسکوپ ہے ورٹیکل کا, کیونکہ یہاں پہ ہارزانٹل پہ تو بہت ہم نے کر لیا ہے. اب لوگ ورٹیکل کی طرف آ رہے ہیں, ٹرینڈ چینج ہو گیا ہے. اور اسلام آباد میں آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پہ نہ ہونے کے برابر ہے, ہائی رائز بالکل بھی نہیں ہے. تو اب ہائی رائز کی طرف لوگ آ رہے ہیں, جو آپ کا لائف اسٹائل ہے وہ چینج ہو رہا ہے, کیونکہ ایک بلڈنگ کے اندر آپ کو ساری سہولیات ملتی ہیں. نہ آپ کو گارڈنر کی ضرورت ہے, نہ آپ کو سیکورٹی کی ضرورت ہے, نہ آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے. وہیں پہ آپ کی کانسیئرج سروسز ہوتی ہیں, وہیں پہ آپ کی پارکنگ ہے, کورڈ پارکنگ ہے. تو یہ بہت بینیفٹ ہے ہمارے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگلے 10 سال تک لوگ اس سیکٹر میں بہت پیسہ کمائیں گے اور بہت زیادہ یہ ایوالو ہوگا. اچھا میں یہاں آنے سے پہلے یہ سوچ رہا تھا کہ انہوں نے سردار صاحب نے ہمیں ٹائم بھی دے دیا اور ہم نے ٹائم رکھ بھی لیا.
تو لیکن یہ کہ ایک جو ٹپیکل کانسیپٹ ہے چیمبر آف کامرس اور انڈسٹریز کے حوالے سے کہ یہ صرف جی جو انڈسٹریز امپورٹ ایکسپورٹ اس حوالے سے، تو میں بڑا یعنی خوش ہوا ہوں، مجھے اٹس ویری سرپرائزنگ فار می کہ آپ نے تو اس میں نئے ایونیوز بتائے ہیں کہ بھئی اس میں جو سیمنٹ ہے، جو آپ کا سریا ہے، جو ٹائلس ہیں، یا دوسری انڈسٹری کو بہت اس سے گروتھ ملے گی. اس میں نے گزارش یہ کی کہ ہم نے اس سال سارے سیکٹرز کو ٹچ کیا. جب ہم نے اوتھ لیا تھا تو ہم نے ایک چیز کہی تھی کہ ہم اپنے بزنس کمیونٹی کی جو انٹرسٹ ہیں ان کو پروٹیکٹ بھی کریں گے، پروموٹ بھی کریں گے. ہم نے ٹریڈ پہ بھی کام کیا ہے. یہ پہلی بار ہوا ہے کہ ہم نے ای کامرس کے لیے، ہم چاہتے ہیں کہ ڈیجیٹائزیشن کی طرف آئیں. ای کامرس کے لیے ہم نے یہاں پہ سمٹ کی، اس میں دراز کی پوری ٹیم آئی، ان کے ایم ڈی یہاں پہ آئے. ان کے ساتھ سیمینار میں 500 سے زائد لوگوں نے رجسٹریشن بھی کی ہے جو آن لائن آپ سیل کر سکتے ہیں. اس میں اسٹوڈنٹس بھی موجود تھے اور یہاں کے تاجر بھی موجود تھے. اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ آپ صرف اسلام آباد تک بزنس نہ کریں، آپ یہاں سے فیصل آباد، سیالکوٹ، لاہور، کراچی، باقی جگہوں پہ بھی بزنس کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو ان کا انفراسٹرکچر ہے وہ 130 سٹیز میں بیسڈ ہے. آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے امیزون بھی یہاں پہ آ رہا ہے، مزید آپ کی کمپنیز یہاں پہ اوپن اپ ہوں گی، آپ کے آن لائن پیمنٹ پورٹل بھی یہاں پہ نئے آ رہے ہیں. تو ای کامرس از دا فیوچر. اگلے 10 سال میں میجورٹی آپ سمجھیں کہ 90% ٹریڈنگ آن لائن ہوگی. تو اس طرف ہم لوگوں کو لے کے آئے. ہم نے اس ایریا کا سب سے لارجسٹ آٹوموٹیو فیسٹیول کیا ہے، جس میں جتنی نئی برانڈز آئی ہیں، چائنیز ہیں، لوکل ہیں، ان کو فری آف کاسٹ ہم نے وہاں پہ اسٹالز لگا کے دیے، وہ پروموشن کریں. وہاں پہ ہم نے کانسرٹس بھی کروائے. ایک اگین کنیکٹیوٹی کی اور کمیونٹی ایونٹ تھا. ہم نے انٹرنیشنل سائیکلنگ گالا کیا جس میں 200 سے زائد لوگوں نے حصہ لیا، اس میں سائیکلسٹ بھی تھے. ہم نے HMC HIT کا وزٹ کیا جس میں ہم چاہ رہے تھے کہ اگین پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کو انہینس کیا جائے کہ کس اسکیل کی انڈسٹریز لگی ہوئی ہیں. ہم فڈمک لے کے گئے اپنے انویسٹرس کو. اچھا، ہمارا چونکہ چینل جو ہے یہ اوورسیز پاکستانی اس کو ایڈریس کرتا ہے، ایکسٹرنل سروسز، تو آپ ذرا یہ بتائیے کہ جو ہمارے بیرون ملک، جیسا کہ آپ کا اپنا بیک گراؤنڈ بھی یہ ہے کہ آپ وہاں سے پیسے لا کے آپ نے یہاں انویسٹ کیے، تو آپ یہ ذرا بتائیے کہ ان لوگوں کو آپ کس طرح اپنی طرف جو ہے وہ راغب کر رہے ہیں، اور آپ کیا میسج انہیں دینا چاہیں گے کہ وہ کیوں پاکستان آئیں اور انویسٹ کریں؟ ہم کیونکہ ڈیلی آلموسٹ انٹریکشن ہوتی ہے ہماری فارن ایمبیسیز کے ساتھ جو فارن مشنز یہاں پہ سرو کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ جو ان کے کاؤنٹر پارٹس ہمارے پاکستانی ہائی کمیشنز وہاں پہ بیٹھے ہیں ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں کہ پاکستان میں پیسہ واپس لایا جائے، یہاں سے ٹریڈ کو انہینس کیا جائے، ایکسپورٹ کو انہینس کیا جائے. یہ ڈیلی ہماری اس پہ ورکنگ ہوتی ہے. ہم ان کو ملٹیپل آئیڈیاز دیتے ہیں، ملٹیپل انڈسٹریز کو پروموٹ کرتے ہیں کہ یہ IT میں کام کرتے ہیں. لیکن IT کی میں آپ کو ایگزامپل دوں، ابھی ہمارے پاس I9 میں 2 IT پارکس ہیں اور تقریباً 90% جو اپنا بزنس ہے وہ باہر کر رہے ہیں. سروسز آفر کر رہے ہیں کیونکہ یہاں سے سستا پڑتا ہے. اگر کوئی بھی کنسلٹنٹ ہو وہ پریفر کرے گا وہ پاکستان کو آؤٹ سورس کرے. ابھی تقریباً 2 بلین کے ہم کر رہے ہیں یہاں سے ایکسپورٹ، لیکن کلیکٹیو جو پوٹینشیل ہے ہمارا کم از کم 5 سے 10 ارب کا ہے یہاں سے ایکسپورٹ کا. اسکوپ بہت ہے، صرف پروموشن کی ضرورت ہے. اوورسیز پاکستانی کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ انڈرسٹینڈ کریں اس چیز کو کہ پاکستان از اے گولڈ مائن. وہ ڈیولپ ملک ہے، یہ ڈیولپنگ ملک ہے. جو آئیڈیاز وہاں پہ موجود ہیں یہاں پہ نہیں ہیں. ان آئیڈیاز کو ری انجینئر کر کے آپ نے پاکستان میں امپلیمنٹ کرنا ہے. یہاں پہ ریولیوشن کی ضرورت نہیں ہے. دس از ناٹ سم تھنگ جو آپ کہہ سکتے ہیں بریک تھرو انوویشن، اس کو کہتے ہیں انکریمنٹل. آپ انکریمنٹل بیس کے اوپر یہاں پہ اپنے بزنس کو لے کے آئیں، وہاں سے چینز لے کے آئیں، انٹرنیشنل برانڈز لے کے آئیں. یہاں پہ پاکستان میں اٹ از ملٹیپل سیکٹرز. دیکھیں ریٹیل میں کتنی گروتھ ہے. ابھی ہم نے ریسنٹلی ہیوگو باس کا پہلا اسٹور یہاں پہ کھولا ہے. فوڈ برانڈز یہاں پہ مزید آ سکتے ہیں. کہیں ریڈ لابسٹر جیسے چینز یہاں پہ آ سکتے ہیں. سی فوڈ میں کافی چینز نہیں ہے. وینڈیز یہاں پہ آ سکتا ہے، پاپاز یہاں پہ آ سکتا ہے. میں اس لیے ان چیزوں کی ایگزامپل دے رہا ہوں کیونکہ اس ملک میں مزید اسکوپ ہے. آپ دیکھیں گے یہاں پہ گنے چنے برانڈز یہاں پہ جو کام کر رہے ہیں. ایون لوکل برانڈز کو آپ دیکھ لیں، جو لوکل آپ کے جو نام ہے یہاں پہ 100+ آؤٹلیٹس ہیں برانڈس کے، اور یہ بھی پچھلے 8-10 سالوں میں بنے. جس سے پہلے کچھ جو اسٹور 300-400 اسکوائر فٹ کے تھے، اب جو ان کا ماڈل ہے وہ 3 سے 4,000 اسکوائر فٹ کا. تو آپ دیکھیں گروتھ ہے، اسکوپ ہے، تو گرو کر رہے ہیں. اچھا یاسر صاحب، اگر کوئی باہر سے انویسٹر آتا ہے ہمارا پاکستانی، تو اس کو چیمبر آف کامرس اور انڈسٹریز اسلام آباد کس طرح ان کو اکوموڈیٹ کرے گا یا ان کو پروٹیکٹ کرے گا ان کے انٹرسٹ؟ یہ خوبصورتی ہے چیمبر آف کامرس کی، کیونکہ چیمبر آف کامرس اس شہر کی پوری بزنس کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اور ہمارے جو لنکس ہیں وہ باقی چیمبر آف کامرس کے ساتھ بھی ہے. تقریباً 58-59 چیمبر آف کامرس اکراس پاکستان، اور ہم ڈیلی انٹریکٹ کرتے ہیں دوسرے سے. سب کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم پاکستان کی گروتھ کے لیے کام کریں، نیشنل انٹرسٹ کے لیے کام کریں. اوورسیز پاکستانیز کو میں یہ ایشورنس دیتا ہوں کہ اگر آپ چیمبر آف کامرس کے پاس آتے ہیں، ان سے ایڈوائز لیتے ہیں کہ ہم اس سیکٹر میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمیشہ آپ کو رائٹ گائیڈنس دیں گے. یہ ان کا فرض ہے. آپ نے کوئی ایسا یونٹ بنایا ہوا ہے ہمارا؟ مطلب یو کین کم ٹو دا آفس. ہمارے 3 آفس بیس ہیں یہاں پہ. پریزیڈنٹ ہے، SVP ہیں اور VP ہیں. یہاں پہ ہم نے ایک اور نیا سیٹ اپ دیا ہے کہ ہم لیگل ایڈوائس بھی یہاں پہ شروع کر رہے ہیں once a week. تو اگر آپ کنسلٹنٹ اس بجائے کسی باہر کو ہائر کریں، آپ یہاں پہ لیگل کنسلٹنٹ آپ کو یہاں ملے گا once a week جو آپ کو یہاں ایڈوائز کر سکتا ہے. اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے. دیکھیں بزنس از ڈن بیسڈ آن نیٹ ورکنگ، بیسڈ آن ٹرسٹ، بیسڈ آن کریڈیبلٹی. اگر آپ میرے پاس آ کے کہتے ہیں کہ میں نے انویسٹمنٹ کرنی ہے، آئی ول پٹ یو تھرو دی ٹاپ 10 جو یہاں پہ بزنس مین ہے اس سیکٹر سے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ انڈسٹری میں کام کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو سیالکوٹ چیمبر آف کامرس میں جو ان کے پریزیڈنٹ سے ملاؤں گا کہ سر یہ انڈسٹری میں کام کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس سارے انڈسٹریز بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ. یہ ہمارا فرض ہے. اچھا دوسری یہ کہ یہاں پہ آپ کو مس گائڈ کوئی نہیں کرے گا. جب آپ چیمبر آف کامرس میں آئیں گے، کیونکہ یہ ایک فیملی ہے، آپ کو ہمیشہ رائٹ لوگوں سے ملائیں گے. ہماری خواہش ہوگی کہ کوئی بھی اوورسیز پاکستانی یہاں پہ آتا ہے ان کے ساتھ کسی بھی طرح کی بدنیتی نہ ہو، کوئی ایسا سلوک نہ ہو. دوسرا یہ کہ جو یہاں کے
ممبران ہیں چیمبر کے یا آپ جیسے صدر ہیں یا دوسرے عہدیدار ہیں تو ان کا سٹیکس یہی ہیں، ان کا بزنس ہے تو وہ اس کے ممبر ہیں. دوسرے چیمبر آف کامرس کی خوبصورتی یہ ہے کہ چیمبر آف کامرس کے سارے ممبر جو ہیں وہ ٹیکس پیئرز ہیں. آپ چیمبر آف کامرس کی ممبرشپ نہیں لے سکتے وداؤٹ اے ٹیکس سرٹیفکیٹ. دیٹس the beauty of it کہ ہم سب اس ملک میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. جو ٹیکس پیئرز ہوتے ہیں وہ سنسیئر ہوتے ہیں اپنے ملک کے ساتھ. اور آپ اسلام آباد میں دیکھیں کہ اسلام آباد سیکنڈ ہائیسٹ ٹیکس پیئنگ سٹی ہے، پہلا کراچی ہے. تو بہت کنٹریبیوشن ہماری. تو اوورسیز پاکستانیز کو اس صدی میں ایک چیز اور آپ کو بتاؤں کہ جس پرائم منسٹر صاحب کی جو اپروچ ہے، یہ پہلی بار ہوا ہے پاکستان میں کہ اسلام آباد، یہ پورے ملک میں ہوگا لیکن ابھی اسلام آباد میں لینڈ ریکارڈس کو ڈیجیٹائز کر دیا گیا ہے. جیو ٹیگنگ کے تھرو ایک پلاٹ کی ان کے پاس آئیڈینٹیفیکیشن ہے. اس میں جو لینڈ گریبرز تھے، جو لینڈ مافیا تھا، ان میں 400 بلین سے زائد لینڈ واپس سی ڈی اے کے پاس آیا. اور یہ ریونیو کس کا ہے؟ یہ آپ کا ریونیو ہے، یہ اس ملک کا اثاثہ ہے جو واپس آیا. تو یہ پہلی حکومت ہے جو اس کو فائنلی آرگنائز کر رہی ہے، ہمیں صحیح ڈائریکشن میں لے کے جا رہے ہیں. کچھ میں آپ کو بیسک اور فیکٹس بتانا چاہتا ہوں جو امپروومنٹ کے لحاظ سے یہ پاکستان اس کے لیے بہت ضروری ہے. یہ پہلی بار ہوا ہے کہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے ہمارا 1.8 بلین پہ آیا ہے 20 بلین سے. اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی امپورٹس کو کنٹرول کر رہے ہیں، ان نیسسری امپورٹس نہیں کر رہے، ایکسپورٹس کو انہینس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ساتھ ہی آپ دیکھیں جو فارن ریزروز ہیں آپ کو وہ بھی کلیکٹیولی 27 بلین کے قریب پہنچ چکے ہیں، تقریباً 18 بلین سے. بہت بڑی بات ہے کہ ناؤ آر اون اسٹرینتھ از دیئر. ریزروز تب بھی ہوں گے نا آپ کے خرچے کم ہوں گے. دس از ویری امپورٹنٹ فار سینٹرل بینک. باہر آپ چائنا کا دیکھ لیں، فیڈرل ریزرو US دیکھ لیں، ان کے پاس کتنے اربوں کا سونا پڑا ہوا ہے. اس کے ساتھ ہی جو فارن ریمیٹنس آئے اس کا مطلب ہے کانفیڈنس انہینس ہوا ہے. فارن ریمیٹنس جو ہمارے پاس پاکستان میں آئے 29 بلین ڈالر تک پہنچ چکے ہیں، یہ بھی 16-17 بلین سے انہینس ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ we're moving in the right direction. ایز آف ڈوئنگ بزنس کے لحاظ سے بورڈ آف انویسٹمنٹ کی فگر جو موجود ہے ہمارے پاس، ویو جمپڈ اپ بائی 30 پوائنٹس. یہ بہت بڑی امپروومنٹ ہے کہ ایک سال میں ہم 30 پوائنٹس اپ گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کے لیے یہاں پہ 1 ونڈو کا سیٹ اپ لایا جا رہا ہے، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کی جا رہی ہے. یہ کانفیڈنس میں چاہتا ہوں لوگوں کو محسوس ہو کہ پاکستان از فائنلی موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. پیس ہمارا سلو ہے لیکن اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے پاس پاس کی بہت چیزیں دیکھیں. ہماری جو IMF سے قرضہ ہم لیتے رہے ہیں اس کی جو انٹرسٹ ہے وہ اب ہم پے آف کر رہے ہیں. IMF سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہر ایک پاکستانی ٹیکس دے. ابھی جو ٹوٹل نمبر ہے ہم سے 3-4% عوام ٹیکس دیتی ہے. تو یہ ملک کیسے چلے گا؟ پھر ہم کہتے ہیں انفراسٹرکچر نہیں ہے، پھر ہم کہتے ہیں اسکولز نہیں ہے، ہیلتھ کیئر نہیں ہے. جو بیسک چیزیں ہماری ہیلتھ کیئر ایجوکیشن پہ ہم تب تک کام نہیں کر سکیں گے جب تک عوام کنٹریبیوٹ نہیں کرے گی. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ غریب ملک نہیں ہے. آپ اگر یہاں پہ آن ایوریج آپ دیکھ لیں ایک بندے کی جو چلا رہے ہیں یہاں پہ ہونڈا سیوک سے کوئی بھی گاڑی، اگر 45 لاکھ کی یا 50 لاکھ کی گاڑیاں یہاں لوگوں نے رکھی ہوئی ہیں، تو یہ اگر باہر ملکوں میں آپ دیکھیں تو یہ شاید آپ کی مرسیڈیز S کلاس کے برابر ہوگی. تو آپ سب جگہ سب ٹائکونز بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ. ہاں پاورٹی ریٹ ہمارا دیکھیں بلو دا پاورٹی لائن شاید کتنے 14-15% لوگ ہوں گے. اس کو اگر US سے کمپیئر کر لیں شاید 30% لوگ بلو دا پاورٹی لائن رہ رہے ہیں. تو یہ وہ ملک ہے جو ہم کہتے ہیں ڈیولپ ملک ہے، جو سپر پاور ہے. تو پاکستان کس لحاظ سے کم ہے؟ ایکسپورٹس کی بات کریں تو ہماری صرف ایگرو کے لحاظ سے 100 ارب کی پوٹینشیل ہے ایگرو میں. ہم تو نیٹ کی بات کرتے ہیں کہ ہم 23-24 بلین کر رہے ہیں لیکن پوٹینشیل کہیں زیادہ ہے. فرق صرف یہ ہے کہ ہمیں ویلیو ایڈیشن کی ضرورت ہے، ٹرانسفر ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے، ہمیں مارکیٹنگ کی ضرورت ہے. ہم مارکیٹ نہیں کر پا رہے اپنے آپ کو، چاہے کوئی بھی چیز ہو. لیکن 5th لارجسٹ پروڈیوسر ہم مینگوز کے، لیکن ہم اس کو پروموٹ نہیں کر رہے، ورنہ ہم کیا چیز نہیں ایکسپورٹ کر سکتے یہاں سے. سیم ٹائم آپ ٹیکسٹائل کو دیکھیں کہ اب آ کے فائنلی بیگنز آف پرائم منسٹر پاکستان کووڈ میں جب باقی انڈسٹریز بند تھی بنگلہ دیش میں اور باقی ملکوں میں، انڈیا میں، تو اس کا بینیفٹ ہمیں ملا. انہوں نے پیک ٹائم کے جو ٹیرف سے الیکٹریسٹی کو کم کر دیے تو ہماری پرائس کمپیٹیو ہو گئی. ان کو لگا کہ یہ سستا ہے، ان سے لینے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اسی موقع سے ہم نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کر دیا کہ ہم بھی موجود ہیں، ہم بھی کر سکتے ہیں. جو سب سے بڑا ڈیلیما رہا ہے پاکستان کے ساتھ وہ آپ دیکھیں کہ آپ کی جو پولیٹیکل ایشوز رہے ہیں اس ریجن کے اندر، افغانستان کے جو ایشوز رہے ہیں، ایک انسٹیبلٹی کا ایلیمنٹ تھا. وہ بھی آپ دیکھیں گے پچھلے 10 ایئرز میں خواجہ پاکستان کی کنٹریبیوشن کی سیکریفائس کی وجہ سے کتنا اسٹیبل ہوا ہے. اسٹیبلٹی واپس آ گئی ہے فائنلی، اور واپس پاکستان کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ دس از اے سیف ہیون. یونائٹڈ نیشنز نے الاؤ کر لیا ہے کہ ان کا جو اسٹاف ہے یہاں پہ آ کے فیملیز کے ساتھ رہ سکتا ہے. تو ہم نے امیج چینج کرنا ہے. ٹورزم پہ جو ہم کام کریں، اسلام آباد چیمبر آف کامرس نے اس سال یہ کیا کہ پروپوزل دیا ذوالفقار بخاری صاحب کو، پرائم منسٹر صاحب کے لیے، کہ آپ ٹورزم کے اوپر امپورٹ ڈیوٹیز ریلیکس کر دیں. کیونکہ ٹورزم میں پے بیک میں بہت ٹائم لگتا ہے. اگر میں ہوٹل بناؤں گا تو اس کو میں بیچ نہیں سکتا، وہ تو 10-12 سال لگ جائیں گے پے بیک میں. تو یہ پہلی حکومت ہے جن نے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کیا. 50% امپورٹ ڈیوٹیز کم کی جا رہی ہیں ٹورزم کے اوپر. تو آپ چاہے پیراگلائڈرز منگوا لیں، چیئر لفٹس لگوا لیں، آپ ہوٹل جتنے بنائیں گے تو ڈیوٹیز میں آپ کو انسینٹو ملے گا. یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے. اس کے بعد لوگ ٹورزم پہ کام کریں گے. ٹورزم سے ہم کم از کم 40 ارب سالانہ جنریٹ کر سکتے ہیں. دبئی کی جو ٹورزم جنریشن تھی وہ تھی 28 بلین 2019 میں. تو ہم تو اس سے کہیں زیادہ کر سکتے ہیں. ہمارا رقبہ 8 لاکھ پر اسکوائر کلومیٹر ہمارے پاس رقبہ موجود ہے. کراچی سے لے کے یہاں پہ دیکھیں سارے سیزن. اور پھر خوبصورتی کا بہت ایک گلدستہ ہے، میگزین ٹائپ ہے کہ آپ ہر طرح کی ایک ہی ملک میں ایک ہی وقت میں سارے موسم آپ کو مل سکتے ہیں. تو سردار صاحب بہت شکریہ، آپ نے ریڈیو کے لیے اپنا بہت قیمتی وقت ہمیں دیا. تو اس کے ساتھ ہی سامعین اکمل شہزاد گمن اور پروڈیوسر ناصر علی خان کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ آئندہ کسی پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اور ہمارے ساتھ آج کے مہمان تھے سردار یاسر الیاس جو صدر ہیں اسلام آباد چیمبر آف کامرس اور انڈسٹریز کے. بہت شکریہ. تھینک یو.